السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ تقدیر پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ یہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو کچھ چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی چیز میں نفع پہنچا دیں تو ہرگز تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نقصان پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ 5 چیزوں سے فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ، اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقع پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ سعادت مندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ توکل میں کامرانی۔ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تدبیر و توکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر۔ توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے، اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ دوا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔